was a very reputable professor in Chicago University, and then when Imran Khan was in the jail, he became Imran Khan's voice in all over the United States. Please put your hands together and welcome Dr. Shahbaz Gill. Dr. Shahbaz Gill. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शदीद बारिश हो रही थी अब से थोड़ी देर पहले, आप संडे के दिन यहाँ आए, शदीद बारिश में भी यहाँ खड़े रहे। अभी ये बारिश थोड़ी देर थमी है और मैं आपका जो रिजॉल्व है, कमिटमेंट है पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की तरफ, पाकिस्तान के आम आदमी के हकूक की तरफ, मैं उसको सलाम करता हूँ। आप बार बार हम आपको एहतजाज की कॉल देते हैं, बार बार आप रिस्पॉन्ड करते आते हैं। आपके मैं ज़ाती तौर पर, इमरान खान साहब, हमारी यहाँ की सारी लीडरशिप, हम आपके ज़ाती तौर पर बहुत मशकूर हैं और आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो आप पे करते हैं। आपको कई दफ़ा लगता होगा शायद आप यहाँ आते हैं, हम इकट्ठे होते हैं, एहतजाज होता है, इसका कोई फर्क नहीं होता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी आप एनर्जी इनपुट करते हैं पॉजिटिविटी में, अल्लाह की जात उसे रजिस्टर करती है। जो भी एफर्ट आप पुट करते हैं, हो सकता है उसका रिजल्ट उसी टाइम आपको ना नजर आए, देर से आए, लेकिन उसका रिजल्ट आता है। आप एफर्ट जारी रखिए, रिजल्ट्स आपको आते हुए नजर पहले ही आ गए हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि इस टाइम बहुत सारे लोग बददिल हैं, खबरें भी हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले खबर दी है कि चौधरी निजामुद्दीन ने हमारे 4 MNA जो है वो अगवा कर लिए हैं। मुबीन आरिफ जट NS 78 गुजरांवाला से जीते थे, उनको उठाया हुआ है कल से। उन पर शदीद तशद्दुद किया गया है। शदीद तशद्दुद के बाद उन्हें कहा गया कि वो नून लीग को ज्वाइन करें और उन्हें अब ये प्रेशर है कि वो एहसन इकबाल के थ्रू मिलकर नून लीग को ज्वाइन करें। उनके घर वालों को बुला लिया गया है उनके पास, ताकि उनकी इकट्ठे मीटिंग करवाई जाए। किसी भी टाइम आप वो अनाउंसमेंट सुनेंगे। और ये मुझे सिस्टम के अंदर से इंफॉर्मेशन दी गई है। एक पुलिस वाला जो ये समझता है, जो इस टाइम नौकरी कर रहा है पुलिस में, वो समझता है ये गलत कर रहा है, चौधरी निजामुद्दीन ये गलत कर रहा है। उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी और बताया कि 3 और MNA आपके इस टाइम उठाए हुए हैं, नाम उसके पास नहीं है, उन पर तशद्दुद हो रहा है, उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। इससे पहले आपने देखा कि वसीम कादर, उसने एक वीडियो की और वोट उसके पास इमरान खान था, मरियम साथ खड़ी हुई थी। बाजी को ये सोच नहीं आ रही कि वो लीडर बनना चाहती है। लीडर गंदे काम नहीं करते, लीडर इस तरह के काम करके। ये तस्वीर जो है मरियम बीबी, मेरी प्यारी बाजी मरियम। अच्छा, बहुत सारे लोग एतराज करते हैं बाजी क्यों कहते हैं। बाजी इसलिए कहते हैं कि हमारे माशरे में खवातीन का एहतराम है। ये तो बुशरा बीबी और उनका एहतराम नहीं करते, हम करते हैं। हम तनकीद करते हैं, फिर भी बाजी कह के करते हैं। इनके लिए तो जो जायज लगता है कि इनका बाप हमारी औरतों को कहता है ये नाचने वाली हैं जलसों में, हम नहीं कहते। हमारी वो बहनें हैं, हमारी माएँ हैं। नून लीग की खवातीन भी हमारी बहनें और माएँ हैं। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह है, लेकिन वो हमारे लिए एहतराम की जगह है। तो मरियम बाजी ये जो वसीम कादर के साथ खड़े होके चौधरी निजामुद्दीन के कंधों पर आपने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसका बयान, और आप साथ बड़ी मॉडल बन के आप खड़ी हैं साइड पोस्ट दे के, जैसे बड़ा आप कोई जो है बर्लिन अकॉर्ड को साइन करवा रही हैं आप, और आप वेस्ट और ईस्ट जर्मनी इकट्ठा कर रही हैं। अच्छा, अब आप बड़े बददिल हो रहे होंगे ये सोच के कि ये देखें हम वोट हमारा था, ये चोरी कर रहे हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आज से 1 महीना पहले क्या हो रहा था, 1.5 महीना पहले कागजात जमा करवाने जाते थे, उठा लिए जाते थे। तो तजवीज कुनंदा, तहरीर कुनंदा उठा लिए जाते थे, बल्ले का निशान छीन लिया, पार्टी का दफ्तर सील कर दिया, इमरान खान को 200 केसेस में अंदर, गोलियां मार दी, घर पर हमला कर दिया, गेट तोड़ दिया। आकर बार बार कहा जाता था लाल लकीर लगा दी। आपने देखा वो बात कर रही है धांधली नामंजूर है, धांधली। इलेक्शन से 2-3 हफ्ते पहले मिल के आया, कहता है कि मैं आर्मी चीफ से मिला, हमें नहीं पता, और हमें बताता है मैं इदारे से मिला हूं। भाई तुमने, जब तुम्हें कहा गया कि तुम एक इदारे से मिल रहे हो, तो अगर तुम वाकई बंदे के पुत्र थे और तुम कहते हो मैं एचीसन में पढ़ा हूं, एक दफा मैंने एचीसन के स्पेलिंग गलत लिख दिया, तो इसने करेक्ट भी किया था मुझे कि एचीसन के स्पेलिंग ये नहीं ये है। सो
جو غلطی سے ٹائپو ہو گئی ہوگی میرے سے لیکن اس نے کریکشن کی تھی. تو اب اس بندے سے کوئی پوچھے کہ جب تو ملنے گیا تھا تو اتنا بڑا جرنلسٹ تھا تو تجھے یہ بھی بتانا چاہیے تھا اپنے ویلاگ میں کہ جب مجھے کہا گیا کہ آپ ایک ادارے سے مل رہے ہیں تو میں نے واپس کہا کہ سارا آپ ایک ادارہ نہیں آپ ایک شخصیت ہیں. جو تمہیں کہا گیا عوام کو بتا رہے ہو کہ عمران خان اب پاکستان کی سیاست میں مائنس ہے. یہ بیسیکلی اس شخص نے ووٹر کا دل توڑنے کے لیے عمران خان سے دور کرنے کے لیے صرف 2 ہفتے پہلے الیکشن سے 2.5 ہفتے پہلے آ کے کہا کہ میں ادارے سے مل کے آ رہا ہوں. ادارے نے بتایا کہ عمران خان اب سیاست میں نہیں ہے, عمران خان کا وجود اب پاکستان کی سیاست میں نہیں ہے. اچھا چلو, ہو سکتا ہے انہوں نے یہ پیغام دیا ہو, آپ نے پیغام رسانی کر دی. ایک جرنلسٹ کے طور پر آپ کو آخری لائن ایڈ کرنی چاہیے کہ یہ انہوں نے کہا ہے, میں نے آپ کو بتایا, لیکن میرا خیال ہے کہ جمہوری لیڈر ایسے مائنس نہیں ہوتے. اگلی بات میں آپ کو بتاؤں, اگلی ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ آج یہ لوگ ہیرو بنتے ہیں اور ہمیں یہ ساری باتیں بتاتے ہیں. ہمارے ایک اور محترم ہے, ان کے لیے میں ایسے الفاظ نہیں استعمال کروں گا, میرے سے سینئر ہیں, محترم ہے, میں صرف ان پہ تنقید کروں گا, کوئی ان کے لیے غلط لفظ ان کی شان میں نہیں کہوں گا. کامران خان صاحب بہت سینئر جرنلسٹ ہیں پاکستان کے, لگاتار آرمی کو دعوت دیتے رہے الیکشن نہ کرائیں, قومی حکومت بنائیں, 10 سال کی حکومت. عمران خان جیل سے کہہ رہا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن دے دیں, بلہ چھن گیا پھر بھی کہہ رہا الیکشن دے دیں. وہ بار بار کہہ رہے ہیں پاکستان ڈوب جائے گا, معیشت ڈوب جائے گی, الیکشن ہوا تو یہ ہو جائے گا, الیکشن ہوا تو یہ ہو جائے گا, بار بار یہ کہہ رہے ہیں. اور آج جب پی ٹی آئی جیت گئی تو وہ بھی آگے ہیرو بننے کے لیے انہوں نے بھی ایک میسج ریکارڈ کر دیا. سلام کرتا ہوں, میں سلوٹ کرتا ہوں پی ٹی آئی کی یوتھ کو, انہوں نے یہ کہہ دیا. او بھائی پی ٹی آئی کی یوتھ اور ہمیں آپ کریں دفاع, آپ اپنا بتائیں آپ کیا کر رہے تھے. آپ تو کہہ رہے تھے الیکشن کروایا تو پاکستان ڈوب جائے گا, آپ تو کہہ رہے تھے الیکشن کروایا تو پاکستان جو ہے وہ اس کے لیے کچھ نہیں رہ جائے گا, پاکستان کا پورا نظام ہی خراب ہو جائے گا. ایک اور بات کرتا ہوں, بلوچستان کے بارے میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہمیں سیکیورٹی کنسرنز ہے. وہاں پر ایک ینگ اجلا چہرہ, سالار کاکڑ, پڑھا لکھا اجلا آدمی الیکشن میں حصہ لیتا ہے, الیکشن جیت جاتا ہے. آپ اس کا مینڈیٹ چوری کر رہے ہیں. وہ نہیں کہہ رہا, یہ اس کے مخالف امیدوار بھی سارے کہہ رہے ہیں جو ہارے ہیں, جو اور کہ ہم نہیں جیتے لیکن فارم 35 کے تحت سالار خان کاکڑ جیتا ہے. اب جب آپ کو ایسے اجلے نوجوان, ایک طرف آپ کو یہ ہے کہ بلوچستان میں نوجوان پہاڑوں پہ چڑھ گیا ہے, وہ ریاست کے خلاف لڑ رہا ہے, آپ کو یہ اعتراض ہے, ایک طرف یہ اعتراض ہے, بالکل آپ کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف جو نوجوان پاکستان کے آئین پر بلیو کر رہا ہے, پاکستان کے آئین کے سامنے سرنگوں کر رہا ہے, پاکستان کا جھنڈا اٹھا رہا ہے. یہ کوئی مجھے پی ٹی آئی کا جھنڈا دے گا, یہ دیجیے ذرا, یہ جھنڈا اٹھا رہا ہے, دیکھیں اس کے اندر پاکستان کا ہلال بھی ہے, ستارہ بھی ہے, ہرا رنگ بھی ہے. اس پارٹی کا جھنڈا اٹھا رہا ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ یقین کرتی ہے, جو پاکستان کے آئین پہ یقین کرتی ہے, جو پاکستان کے لیے لڑنے مرنے کے لیے یقین کرتی ہے. اس پارٹی کے پلیٹ فارم پہ وہ شخص الیکشن لڑتا ہے, جیتتا ہے, آپ اس کا مینڈیٹ چھینتے ہیں, تو پھر آپ کا اعتراض بنتا ہے کہ نوجوان پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں. یہ کون کھیل رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے نادان دوستوں سے کہ نہ کریں ایسے, مہربانی کریں. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ پاکستان نے مینڈیٹ دے دیا عمران خان کو, اس مینڈیٹ کا احترام کریں. 180 سیٹیں ہیں, کتنی 180 سیٹیں ہیں, کوئی 1-2 سیٹیں نہیں ہیں, 180 سیٹیں ہیں. اور اگلی بات آپ کو بتا دوں آپ لوگوں کے لیے کہ ایک بات یاد رکھیے گا, ایک وقت ہمیں لگتا تھا کہ ہمیں الیکشن ہی نہیں لڑنے دینا, پھر لگتا تھا کہ پاکستان میں تو وہ ہوتا ہے جو چودھری نظام الدین کرتا ہے, آپ ووٹ جس کو مرضی ڈال لیں اسی کے نکلتے ہیں, جس کو وہ چاہتا ہے وہی جیتتا ہے, جس کو وہ چاہتا ہے. پاکستان کی عوام نے ہمت کی, پہلی دفعہ ایک لیڈر نے ہمت کی, ڈیل نہیں کاٹی, پاکستان کی عوام جڑی اور الیکشن جیت لیا. میں اس میں کسی کی ہار نہیں کہتا, میں نہیں کہتا ہماری فوج ہار گئی, ہم سب جیت گئے کیونکہ پاکستان کا آئین جیت گیا. میں پاکستان کی فوج کو کہتا ہوں آپ جیت گئے ہیں, یہ آئین آپ ہی کا ہے, ہم بھی آپ کے ہیں, آپ اس کو اپنی جیت لیں, آئیں جمہوریت کی طرف اکٹھے قدم بڑھائیں. ہمارے ساتھ نیبر دیکھیں ہندوستان, وہاں پر کون سا وزیر اعظم ہے جس نے اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا, اور ہم نے 23 میں سے کسی ایک کو پورا نہیں کرنے دیا. اور آج وہ ترقی کیسے کر رہے ہیں دیکھیں, ہمارے حال کیا ہے دیکھیں.
تو ہمیں پاکستان کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا, پازیٹو ہونا پڑے گا, اور کوئی درمیانی راستہ بار بار میں ڈیل نہیں کہہ رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا ڈیل کرنی ہے, ہمیں اپنا لیں, ہمیں موقع دے دیں, ہمیں نہیں خواہش اس کی, ہم بالکل کسی کے کندھوں پہ نہیں آنا چاہتے, ہم سادہ بات کر رہے, آئین میں جو لکھا ہے وہ کریں, ہم چاہتے ہیں ہمیں مینڈیٹ ملا اس کا احترام کریں اور ہم آپ کا احترام کریں. تو اس لیے آپ سب کا آخر پر پھر شکریہ, اور ایک بات آپ کو میسج دے دوں, آپ نے بد دل نہیں ہونا. وہ عمران خان جب بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے, روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی, اس نے تب ان ساری پارٹیوں کو لمحے ڈال دیا تھا. تو اب تو وہ 180 سیٹیں 2/3 میجورٹی 25 کروڑ عوام کے پوری سپورٹ کے ساتھ جیل کے اندر تن کے کھڑا ہے, اور بہت ساری اور باتیں کی جا رہی, یہ ڈیل ہو رہی, وہ کوئی ایسی ڈیل نہیں ہو رہی, کوئی عمران خان ڈیل نہیں کر رہے. عمران خان ڈیلیں کرنے والا نہیں, میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. جو بات ہوگی آپ کے سامنے ابھی بتا دیتا ہوں. نون لیگ ہم سے ڈیل کرنا چاہے, فوج کرنا چاہے, پیپلز پارٹی کرنا چاہے, آئین کریں, آئین کے تحت فری فیئر الیکشن کے جو تقاضے پورے کریں, ہمارا مینڈیٹ مانے, اسمبلی بنائیں, فوج اپنے آئینی کردار میں جائے, جنہوں نے مال لوٹا ہے قوم کو واپس کریں, اکاؤنٹیبلٹی کریں. ہم آپ کے کوئی دشمن ہیں؟ ہمارا آپ نے باپ مارا ہوا ہے, ہمارا آپ سے کیا لینا دینا؟ ہم کوئی آپ سے ذاتی دشمنی رکھتے ہیں؟ نواز شریف بتائے کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع, بھائی کیڑے ہیں وہ ذرائع, آپ بتا دیں ہمیں. زرداری صاحب نے یہ جو سارے بلاول ہاؤس اور فلافلا بنائیں گے, عوام کو بتائیں کہاں سے آئے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کرائیں, اور آپ فارغ ہو, اللہ کی سپرد آپ کا حق ہے. اور دوسری طرف جو ہمارے بھائی ہیں وہ پاکستان کے آئین کو مانیں. ہم سب کے ساتھ, ہم کسی سے نہیں لڑنا چاہتے, ہم جنگجو نہیں ہیں بھائی, ہماری کوئی ٹریننگ نہیں ہے جہاں نہ ہم الٹے لٹک کے مار کھا سکتے ہیں, نہ ہم آپ جتنے جان والے ہیں. ہم تو سیاسی عام شریف لوگ, کوئی پروفیسر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی خواتین ہے, ہم ایسے لوگ, ہم کو دہشت گرد ہے کہ ہماری ٹریننگ ہوئی ہے ان کاموں کی.